پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہسپتال صرف ایک ڈاکٹر کے ہونے سے نہیں چلتا، اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ سے لے کر ایک پروفیسر اور اس کے بعد ایم ایس پرنسپل تک ساری ایک تسبیح کی چین ہے. کسی ایک کو ڈسٹرب کریں گے نظام درم برم ہو جائے گا، پہلی بات. دوسری بات، پی کے ایل آئی میں روز کا پیشنٹ ٹرن آؤٹ کتنا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اس ٹائم لاہور میں 9 بڑے ہسپتال ہیں، ان کا ڈیلی کا پیشنٹ ٹرن آؤٹ او پی ڈی پلس ایمرجنسی کتنا ہے وہ بھی دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تیسری بات، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے تو جو آپ نے فیز 1 کیا ہے اس کا آڈٹ کر لیں، اور جو آپ آلریڈی ٹرشری کے اسپتالوں میں چیزیں آؤٹ سورس کر چکے ہیں ان کو دیکھ لیں. مثال کے طور پر، آپ سب سے پہلے جب اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ٹاکرا پارکنگ والے کے ساتھ ہوتا ہے. پارکنگ آؤٹ سورس ہے، ٹھیکیدار کو دی ہوئی ہے، پرچی کے اوپر 30 روپے لکھا ہے، وہ اوور چارجنگ کر رہا ہے، مریضوں سے لڑ رہا ہے. پہلا پھڈا ہو گیا، اس سے آگے آ جائیں. اگلا، انہوں نے صفائی کا نظام ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. آپ کو کوئی سرکاری اسپتال میں صفائی نظر آتی ہے؟ صرف بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کیفیٹیریاز میں آ جائیں. انہوں نے کینٹینیں اسپتالوں کی کیفیٹیریاز ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں. ہم اندر مریضوں کو ٹھیک کر کے بھیجتے ہیں، یہ باہر 2 نمبر اور جو ہے وہ بیماری سے بھرپور اشیاء کھلا کے ان کو دوبارہ بیمار کر کے ہیضے کے، ہیپیٹائٹس کے امراض، معدے کے امراض، جلدی امراض کر کے واپس اسپتال میں بھیج دیتے ہیں. تو پہلے جو آلریڈی نظام ہے، پھر سیکیورٹی پہ آ جائیں. سیکیورٹی کا نظام انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. یہ 4 نظام میں نے آپ کو بتایا جو آلریڈی آؤٹ سورس ہے. آپ اپنے کیمروں سے دیکھیں سیکیورٹی میں کیا ہے. 200 بندے کی یہ تنخواہ لے رہے ہیں، 100 بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو بھی حکومت کی منیمم پے کتنی ہے؟ 30,000 دے رہے ہیں، 14,000. تو بیسیکلی یہ ایک شوگر کوٹڈ نظام دے کے اپنے فرنٹ مین آگے لگا کے نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ گڈ گورننس اور اربوں روپے کی کرپشن. ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ 4 آپ نے جو شعبے بتائے ہیں، جو 4 آپ نے ڈومینس بتائی ہیں ہاسپٹل سے جو کنیکٹڈ ہیں، اس میں اس طرح کی 2 نمبری ہو رہی ہے یا بد دیانتی ہو رہی ہے، آپ لوگ پہلے اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے رہے؟ اس کے اوپر سب سے پہلے سیکیورٹی کی بات کروں گا. پچھلے 6 سال میں سینکڑوں سے زیادہ ہمارے پروٹیسٹ ہیں سیکیورٹی بل کے اوپر کہ اسپتال میں سیکیورٹی کا نظام بنایا جائے. کیوں کہ آپ ہر روز دیکھتے ہیں مریض اور ڈاکٹر دستوں گریباں ہو رہے ہوتے ہیں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہم تو یہ بڑی دیر سے پٹ رہے ہیں. اور پچھلی جو آپ کی حکومت گزری ہے، جو انٹرم گورنمنٹ تھی، اس میں وفاقی جو ہمارے صحت کے منسٹر تھے پروفیسر جاوید اکرم صاحب، اور سی ایم تھے محسن نقوی صاحب. انہوں نے، ہم نے 13 روزہ پروٹیسٹ چلا، او پی ڈیز بند ہوئی. جب ڈاکٹر سعد کو چلڈرن اسپتال میں مار پڑی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد وہ سارا واقعہ آپ نے نوٹ کیا. وہ ساری موومنٹ سیکیورٹی کے اوپر تھی کہ آپ نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، کسی بندے کے پتر کمپنی کو دیں، اپنے یاروں دوستوں کو، ٹھیکیداروں کو نہ نوازیں، اور ایک سیکیورٹی بل دیا جائے. یہ پریس کلب کے باہر منسٹرز اس ٹائم کے جو کابینہ تھی وہ اور ہم بیٹھ کے میڈیا کے سامنے انہوں نے بٹن دبایا، لے جی سیکیورٹی بل پاس ہو گیا. آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں، دوبارہ پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر احتجاج ہوتا ہے. ہم تو ان کاموں میں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اور رہیں گی کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے جو ان کے یار دوست، ان کے حواری ہیں، ان کے بزنس پارٹنرز ہیں، جو شاید ان کو الیکشن میں فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو نوازنا ہوتا ہے. سر، یہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے یار دوست، حواری، مافیا، ان کے ساتھ مافیا نہیں جڑ سکتا کیونکہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ ہی عظمہ بخاری، آپ ہی ہنا پرویز بٹ صاحبہ، آپ بھائی عطا تارر، ٹھیک ہے جی، بھائی یہ خواجہ عمران نذیر صاحب، بھائی سلمان رفیق صاحب، یہ تو جسے کہتے ہیں نا ہیرے تراشے ہوئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، خاندانوں کو اپنا احتساب کر کے اس لیول پہ آئے. اس لیول پہ آ کے یہ مافیا کے ساتھ جڑیں گے، اس لیول پہ آ کے یہ 2 نمبری کریں گے. یہ بات ڈاکٹر صاحب، ہاں بالکل بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب آپ جذبات میں ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن الفاظوں کے چناؤ میں میرا خیال ہے چلیں آپ ایسا کرتے ہیں جذبات کی بجائے لاجیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کل دھرنے کے پوائنٹ پہ ان کیمرہ آپ تمام میڈیا کے کیمرے لے آئیں، پاکستانی باہر کے مذاکرہ کرتے ہیں، ایک مناظرہ کرتے ہیں. جو انہوں نے آڈٹ کیا ہے، جو انہوں نے فیز 1 کیا ہے مریم نواز کلینکس کا، اور جو انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہے، اس کے اوپر ہم ان کو پروفز دیتے ہیں کہ یہ جو آپ لاجیکل بات کرتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے فرنٹ مین نہیں ہے، تو ہم ان کو ساری داستانیں سناتے ہیں. اگر یہ ہمیں اس کو نلیفائی کر دیں تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا. ہم تو بھاگ ہی نہیں رہے. ہم 17 دن سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ یہ کر لو وہ کر لو. ہم کہہ رہے ہیں آڈٹ کر لو. اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم نجکاری کو منظور اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی ایک 2 نمبر نظام ہے. یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں مناظرہ کر لیں، لاجیکل بات کریں. سر انہوں نے کر لینا مناظرہ. سر اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمیں تیاری کا بھی ٹائم نہیں چاہیے، 5 منٹ میں آ جائیں. ہم صبح دوپہر شام ان کا انتظار کریں. اور اگر انہوں نے مناظرے میں ویڈیو اپولوجی آپ کو مات دے دی پھر سر ہم معافی بھی مانگیں گے اور یہاں سے اٹھ جائیں گے. یہاں سے صرف اٹھیں گے نہیں، جو قاتل کی سزا وہ ہماری سزا، لیکن دوسری سزا آپ مختص کریں. اگر یہ نہ پروو کر سکے، اگر ان کا کچا چھٹا ان کے سامنے کھل گیا
تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ بس سمپل سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جوش میں تو نہیں ہے؟ ہاں مجھے یہ معاملات یہ لڑائیاں کرتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوش تو نہیں آگے زیادہ. آپ کو جب آپ اس کو پروب کریں گے نا تو کل ہم آپ کو اس طرح کی بھی چیزیں دکھائیں گے کہ سیکیورٹی والوں کو ہلانے کی کوشش کی تو اس اسپتال کا ایم ایس اٹھ گیا کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, آپ سیکیورٹی کو ہلانے کی کوشش کریں گے, پنجاب اسمبلی میں ایمرجنسی بیل بج جائے گی. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ہے, یہ دوسرا پاکستان ہے. جو 2 تصویریں دکھائی جاتی ہیں, ایک پاکستان. سر ایم ایس تو دوائی ادویات نہ ملنے پہ ہو رہا, چاہے میو ہاسپٹل کو یا جناح ہاسپٹل کو. ایم ایس تو پیشنٹس کو لک آفٹر نہ کرنے پہ ہو رہا. آپ ہی نے اڑایا ایم ایس, تسی کی گلاں کرتے پہ ہو ڈاکٹر صاحب, میں خود ویکھیا جے. اچھا وہ اس ٹائم آپ نے خبر پھر اگلی بھی سنی ہوگی کہ پہلے اڑا کے ایم ایس کو, بعد میں کہا ہم نے بجٹ جاری کر دیا. ہم ایم ایس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ایم ایس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, 4 کروڑ روپے کا اس ٹائم میو اسپتال ان ڈیبٹ تھا میڈیسن کا. 4 کروڑ میو اسپتال نے دینا تھا دوائیوں کا, تو دوائیاں نہیں آ رہی. آپ ایک دوائیوں کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کا 4 کروڑ روپے دینا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کو پیناڈول لے کے آؤں گا, کی کرو گے؟ سمپل. اور پھر دوسرا ڈرامہ کیا کیا اسی ایم ایس نے, وہ ہمارے ٹیچر ہیں, ہم ویسے بھی ایم ایس کے خلاف ہی ہوتے ہیں, لیکن جو بات لاجیکل ہے وہ لاجیکل ہے کہ اس نے 1 مہینہ پہلے تو استعفیٰ دے دیا ہوا تھا, تو آپ استعفے والے بندے کو اڑانے گئی ہیں, کر دیں فائر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آگے آ جائیں. کیا فائر کرنے کے بعد میو اسپتال میں ادویات مل رہی ہیں؟ آج کا ریکارڈ لے لیں, اپنا کیمرہ لے کے جائیں. سر اتنے لکھے ہوئے ہیں باہر, آپ ہی نے وہ گھریال ہے جہاں بڑی سی گڑی بنی ہے, ادھر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ادھر سے آپ کو ادویات نہ فری ملے تو آپ سی این صاحبہ کو جو کمپلینٹس ہیں وہ کال کریں, آپ کریں ملنے. یہی تو پرابلم ہے. جو پیسوں کی دوائیاں خریدنی تھی نا, وہ پیسے لکھنے پہ لگا دیے. ہر اسپتال, ہر چوک, ہر گڑی, ہر نکڑ, ہر سڑک پہ لکھا ہوا ہے, مل نہیں رہا. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آج آپ جا کے میو اسپتال کا ریکارڈ نکالیں, کتنی سرجریاں ہوئی ہیں, کتنی نہیں ہوئی. سروس اسپتال کا ریکارڈ نکالیں. اچھا ریکارڈ کو بھی چھوڑ دیں, اسی طرح مائک لے کے کسی بھی مریض کو روک کے دیکھ لیں, وہ آپ کے گریبان کو نہ آ گیا تو پھر کہیے گا. پھر اگلی مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ ادویات نہیں مل رہے. رک جائیں, وہ آپ کے گریبان کو نہ آ گیا تو پھر کہیے گا, اس لیے تو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے وہ گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے آپ کے ماتھے کا بوسہ لے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اس کمیونٹی میں ہیں, بات لاجیکل کرنی ہے نا, لاجیکلی کرتے ہیں. سرکاری اسپتال میں کون سا مریض علاج کرانے جاتا ہے جس کو یہ پتا ہے, آپ میڈیا ہے, آپ معاشرے کی آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, آپ کون سا مریض آتا ہے جس کو پتا ہے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, جس کو پتا ہے میں پرائیویٹ اسپتال میں علاج افورڈ نہیں کر سکتا, جس کو پتا ہے کہ اگر میں پرائیویٹ اسپتال میں گیا میری تنخواہ 2 دن میں ختم ہو جائے, میرا گھر بک جائے گا, میرا گھر بک جائے گا. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ مانتا ہوں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی باری لیٹ آنی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید اس کو پوری ادویات نہ ملیں, وہ سرکاری اسپتال میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائن میں لگ کے ڈاکٹر کو کیوں چیک کراتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ امید پھر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ, میری ڈیوٹی ہے ایک بیڈ پہ ایک مریض چیک کرنا. میں ایک بیڈ, آپ نے دیکھا ہے آپ کے کیمرے ریکارڈ کرتے ہیں, ایک بیڈ پہ 3 مریض ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہم اپنا 3 گنا زیادہ کام کر رہے ہیں. اس مریض کا آج بھی ہمارے پہ ٹرسٹ ہے کہ میری جیب سے ٹکا نہیں نہ ہوئے گا, میں سرکاری اسپتال چلا جاؤں گا, مجھے علاج مل جائے گا. جب یہ پرائیویٹائز ہو گئے, پھر پہلے وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچے گا, کسی یار دوست سے پیسے مانگے گا, پھر وہ جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے اب میرا مریض تڑف بھی رہا ہوگا نا, پہلے میں نے پرچی پہ پیسے دینے ہیں, پھر کوئی چیک کرے گا. یہ فرق ہے. جب یہ فرق ہم عام عوام کو بتاتے ہیں تو وہ احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ابھی تک سول سوسائٹی کی تنظیمیں اگر ہمارے ساتھ آ کے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں, اگر ٹیچرز کر رہے ہیں, کلرک کر رہا ہے, پی ٹی سیل کر رہا ہے, وابڈا کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی رولا ہے کہ ہم اپنا نیریٹو بیچ پا رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کریں نا. آج میٹنگ ہوئی ہے. اچھا اگر ان کو لگتا ہے, آپ ٹیبل ٹاک پہ آتے ہی تب ہیں جب آپ کے پاس 1-2 لاجک ہوں, آپ کسی نہ کسی بات پہ مجھے جسٹیفائی کر سکیں, میں کسی نہ کسی بات پہ آپ کو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے. چلیں آپ کی اس بات کو میں اس طرح لیتا ہوں, اگر ہم اس وقت خواجہ سلمان رفیق صاحب کو فون کریں, خواجہ عمران نذیر صاحب کو فون کریں, وہ کسی اور بڑے پوسٹ کے لیے, اس وقت ملک بچانے کے لیے, پنجاب کو بہتر کرنے کے لیے, آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایک نیا وہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے اس پہ انگیج ہو, اس وجہ سے شاید ڈائیلاگ نہ کر پا رہے. یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ وزیر صحت ہیں, وزیر داخلہ نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے, انٹیریئر منسٹر نہیں ہے, وہ وزیر صحت ہیں. ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے صحت کو دیکھنا, پاکستان کو ترقی کرنا, پاکستان کو ترقی کرنا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی صحت کو ٹھیک کرنا ہے. تسی انہاں نوں پولیو دے قطرے پران تے لایا ہویا, ایتوں وڈی کی قربانی دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہماری کامیابی تھی 2 طریقے سے.
پہلی طریقہ یہ کہ ان کو فیلڈ میں جا کے پتہ لگا کہ جن کو ہم 20-20 ہزار روپیہ دے کے دھوپوں میں پھرا رہے ہیں وہ کتنے مشکل کام کرتے ہیں 9-9 ہزار دے کے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بائیکاٹ الحمدللہ اتنا کامیاب ہے کہ سرکاری مشینری کو LHVs ورکرز پولیو ویکسینیٹر نہیں ملے. اس کا مطلب ہے کہ اتحاد موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہم کہہ رہے ہیں. کوئی وے آؤٹ اس کا ڈاکٹر صاحب؟ وے آؤٹ سر وے آؤٹ سمپل ہے نا. ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں جو ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا میرا گریڈ پروموٹ کر دو, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے صحت دینا, وہ دیں لوگوں کو. کیوں بیچ رہے ہیں؟ اگر آپ نے چیزیں کم کرنی ہے, آپ نے IMF کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے تو یہ سر پھر میں ان کو بھی کہا تھا, آپ کو بھی, شہباز شریف IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. یہ وہ لوگ نہیں ہے بھائی جان, میرے بھائی یہ ڈکٹیشن دینے والے ہیں. تو سر یہ جو ہمارا بجٹ کاٹ کے انہوں نے گھر رنگ کرانا ہے, IMF کی جو ذمہ داریاں وہی پوری کر رہے ہیں نا. اور اس میں بھی آپ کو بتا دوں سب سے اچھا بچہ پنجاب ہی بنا ہوا ہے. یہ تمام تر جو آپشنز ہیں وہ KP کے آگے بھی رکھی گئی, بلوچستان کے آگے بھی رکھی گئی, سندھ کے آگے بھی رکھی گئی, گلگت بلتستان کے آگے بھی رکھی گئی. کل YDA KP نے ہمارے حق میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جس بھی وہ پارٹی سے ہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون کس پارٹی سے ہے. جو بندہ کسی کا روزگار بچانے میں اپنا تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے, ہمارے وہ سر کا تاج ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بجٹ کم کریں گے لیکن ہم سرکاری ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے. پنجاب نے کہا نہیں ایسی کریں گے, ہم 2 سالوں میں آپ کو 5 لاکھ بندہ نکال کے دکھائیں گے. تو آپ نے ہمارا جو 5 لاکھ سر آپ ہی نے کچھ سوچی ہونا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بلا وجہ نہیں کہندے. ہو سکتا ہے تانوں کے وڈی پروموشن مل جائے. سر بالکل سوچیا, پروموشن سانوں نہیں ملی. پروموشن میں جو سامنے بلڈنگ ہے نا, اس میں جو بیچارے مزدور کام کر رہے ہیں, سیاستدان اور بیوروکریٹ اور بیچارے معصوم بھوکے ننگے, شبانہ روز, ان کی 800% تنخواہیں بڑھائی ہیں, ان کو نئی گاڑیاں دی ہیں. اب اچھا ایک اور میں آپ کو, اچھا میری گل سنو, وہ تہاڈی خدمت کرن تے انہاں دی تنخواہ نہ اچھا بتائیے. خدمت کی بات بتا دیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ زیادہ خدمت کر رہا ہے. جو ایک مریض جس کو کووڈ کا دور یاد کریں, وہ دور جب ماؤں نے اپنے بچوں کو اٹھانا چھوڑ دیا, ان ڈاکٹرز نے سینے پہ لگایا, ان نرسز نے, پیرامیڈکس نے لگایا, تے اینڈ تے ایوارڈ کینوں ملے؟ بیوروکریسی نوں. ٹھیک ہے, اور اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے, یہاں پہ آپ کو 17ویں گریڈ کا نرس بھی ملے گی, ڈاکٹر بھی ملے گا, ٹیچر بھی ملے گا. اس کے پاس اپنی تنخواہ سے سائیکل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 17ویں گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے, 5 کروڑ دی گڈی ہے, پیٹرول فری ہے اسی پاکستان میں. اور سر وہ اپی دے نال ہوندے نے تے کم کر رہے نے نا. اسی غریب پاکستان میں بات کر رہا ہوں. اسی غریب پاکستان میں نا او ہوندے نے CM صاحبہ دے نال. سر میں یہی او پنجاب بچا رہے نے, تسی مینوں بچا رہے ہو, میرے کیمرہ مین نوں بچا رہے ہو, فرق بھی تے ہے نا. مینوں بچاؤ گے تے سائیکل ہوے گی, پنجاب بچاؤ گے بلینڈ. میرا نیریٹو ٹھیک ہو گیا نا, 2 پاکستان ہیں. ہم یہی پٹ رہے ہیں کہ 2 پاکستان ہیں. یہ نعرے نہ لگائیں. مجھے آپ بتائیں, آپ اپنے ادارے کی طرف سے دن رات محنت کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. مجھے آپ 10 دن پرائیویٹ اسپتال میں اپنا علاج کرا کے دکھا دیں. نہیں کرا. یہی ہمارا رونا ہے, یہی ہمارا رونا ہے. ہم کہیں نہ کہیں مجھے نکال دیں گے نا, تو میں جہاں رات کو 1000 روپے فیس لے کے مریض چیک کر رہا ہوں, میں دن کو بھی کری جاؤں گا. مجھے پتا, مجھے فرق نہیں پڑنا. لیکن وہ بچہ جو آپ چلڈرن اسپتال میں چلے جائیں, آپ کو وینٹیلیٹر کی کمی نظر آئے گی, ہم والدین کو وہ پمپ دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر لا دی اللہ دی مرضی. ایک مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. ہسپتال میں لڑائی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو مریض کبھی بھی ہمارا گریبان اس بات سے نہیں پکڑتا کہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا, وہ اس بات سے پکڑتا ہے کہ میرا آپریشن لیٹ ہوا, مجھے وینٹیلیٹر نہیں ملا, مجھے دل کا عارضہ بچانے والا جو فوراً انجیکشن تھا وہ نہیں ملا. لیکن سر جب سے CM صاحب آئیے سنیں یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل سر چیک کریں نا, میں یہی تو رونا رو رہا ہوں. آپ چیک کریں, یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. آپ کا کیمرہ ریاست کا 4تھا ستون ہے, آپ چیک کریں. میں کہتا ہوں کل کا دن ہمارا دھرنے کا بائیکاٹ کریں, یہاں پہ کوئی بندہ کیمرہ نہ لے کے آئے, آپ اسپتالوں میں جائیں, چیک کریں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ہمارے سے نہ پوچھیں, مریضوں سے پوچھیں, باہر نکلتے ہوئے اندر علاج کرتے ہوئے. اگر آپ کو صحیح لگے ہمارے سامنے CCTV فوٹیج چلا دیں, 5 منٹ دیں, دھرنا اٹھا کے چلے جائیں گے. اگر ہم غلط بھی چیلنج دے دیا, میں اوپن کیمرہ. سر یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا, یہ جو لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے وہ جگہ آباد کی ہیں جہاں پہ جانور باندھے جاتے تھے. اب وہاں پہ مریض انسان چیک ہوتے ہیں جہاں پہ پہلے جانور باندھے جاتے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے کام کرا لیا. اتنے بے حس لوگ ہیں کہ جب کام کرا لیا, چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں بیچ دو, انہوں نے کاٹ دو.